بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اسد ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا وارث ہوں۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر جیتے ہیں، کیونکہ میری پیدائش کے بعد ڈیلیوری میں ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے بعد میری والدہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی، اور اس بات کا دکھ انہیں اکثر خون کے آنسو رلاتا رہتا۔ میں نے جب شعور حاصل کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کے قہقہے مصنوعی ہیں۔ وہ تو اکثر تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتی ہیں اور شدید ذہنی تناؤ کا شکار رہتی ہیں، تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میری ماں نے بچپن ہی سے کوئی بہت خوشحال زندگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جب چھوٹی تھی تو ان کی والدہ کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ شروع میں شرم کی وجہ سے وہ اکثر ڈاکٹر کے پاس نہ گئی، لیکن جب ان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو نانا ابو نے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، تو پتہ چلا کہ انہیں آخری اسٹیج کا کینسر لاحق ہے۔ بیماری ان کے پورے جسم میں پھیل چکی ہے اور اب اس کا علاج مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان کا ہنستا بستا گھرانہ طوفانوں کی زد میں آ گیا۔ نانی اماں اپنی زندگی سے بھی زیادہ فکر مند اپنی اولاد کے لیے تھی، کہ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے اور ابھی اتنے سمجھدار بھی نہیں تھے کہ زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھ سکے۔ نانا ظاہر ہے جوان آدمی تھے، اور نانوں کی وفات کے بعد انہوں نے شادی کرنی ہی تھی، اس لیے نانی امی نے سوچا کیوں نہ ان کی شادی اپنی زندگی میں ہی کروا دے، تاکہ وہ بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر سکون سے مر سکے۔ انہیں یہ فیصلہ اس لیے بھی کرنا پڑا کہ ان کی بڑی بیٹی جوان ہو رہی تھی، جبکہ بیٹا ابھی صرف 5 سال کا تھا، اور زمانے کی اونچ نیچ سکھانے والی اگر ماں ہی سر پر نہ ہو تو بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کا خاوند کوئی ایسی لڑکی بیاہ کر لے آئے جو ستیلی ماں کا رول پلے کرے، ان کے بچوں کی زندگی اجیرن کر دے، کیوں نہ وہ خود ہی کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈے جو ان کے بچوں کے ساتھ مخلص ہو اور انہیں حقیقی ماں کا پیار دے سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے خاوند سے بات کی، تب ان کی بات سن کر حیران رہ گیا اور ان کے ساتھ لڑنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ تو نانی امی رونے لگی کہ ہاں، یہ وقت انہی باتوں کا ہے، کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ نانا ابو نانی امی کی بات سن کر انتہائی حیران ہو گئے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میری والدہ اپنے گھر میں ہونے والی اس چپقلش کی گواہ تھی۔ یہ بحث و مباحثہ تقریباً روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ گھر کی فضا انتہائی کشیدہ رہنے لگی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں ہر وقت ان سب کے قہقہے گونجا کرتے تھے، پارٹیز ہوا کرتی تھی۔ ان کی والدہ ایک انتہائی زندہ دل خاتون تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، اور اکثر ان کا گھرانہ ویکینڈ پر پکنک منانے نکل پڑتا۔ وہ اور ان کا بھائی ویکینڈ کا شدت سے انتظار کیا کرتا، کیونکہ والدہ پکنک پر جانے کے لیے بہت اہتمام سے نت نئے کھانے بنایا کرتی، اس لیے پورا گھر ہی مل کر ان کا ہاتھ بٹایا کرتا۔ یہ ایک بہترین تفریح تھی اور وہ سب اس میں بھرپور حصہ لیتے تھے۔ پورے خاندان میں نانی امی کا گھرانہ بہت ہی مہمان نواز سمجھا جاتا تھا۔ مہمان جس وقت چاہتے گھر آ جاتے، لیکن نانی امی کے ماتھے پر کبھی بھی شکر نہ آتی۔ وہ بڑے ظرف اور خوش اخلاقی کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی اور ان کے لیے خاص پکوان تیار کروا کر ان کے سامنے پیش کرتی۔ ہر کوئی ان کے گن گاتا اور ان کی سلیقہ شعاری کی تعریف کرتا، لیکن پھر جیسے ان کے گھر کو نظر ہی لگ گئی، نہ وہ قہقہے رہے، نہ وہ پکوان بنتے، نہ ہی وہ کہیں باہر نکلتے۔ پورے گھر پر جیسے ایک گھٹن سی طاری ہو گئی تھی۔ نانا نانی کی محبت پورے خاندان میں مشہور تھی۔ لوگ ان دونوں کو چاند سورج کی جوڑی کہا کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اب یہ جوڑی اتنی ہی جھگڑالو ہو چکی تھی اور ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتی کہ جن کا تصور بھی ان کے گھرانے میں کبھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نانا ابو نے دوسری شادی سے انکار کرنے کے باوجود نانی امی اپنے طور پر لڑکی دیکھنا شروع کر چکی تھی۔ اس ضمن میں ان کی ایک خاص سوچ تھی کہ وہ غریب گھر کی لڑکی بیاہ کر لیں گی، اور اس سلسلے میں وہ اپنی منطق یہ دیتی کہ غریب گھرانے کی لڑکی ایک تو اس گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی خیال اور احساس کرے گی۔ اسی سوچ نے انہیں تحریک دی اور انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی، کیونکہ ان کے پاس وقت کم تھا اور یہ بات وہ جان چکی تھی۔ گو کہ نانا ابو نے بہت چھپانے کی کوشش کی، اسی تگدو میں انہیں ایک لڑکی پسند آئی اور انہوں نے بات چلائی اور لڑکی والوں کے گھر جا کر باقاعدہ اپنے کینسر کی رپورٹ بھی دکھائی، اور جب لڑکی والوں کے مزاج میں انہیں قدر لچک نظر آئی تو انہوں نے باقاعدہ لڑکی والوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی، جس سے لڑکی والوں نے قبول کر لیا۔ لڑکی والے اگلے دن ہی گھر آ گئے اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب اتنا عالیشان گھر اور نانا کے بزنس کی تفصیلات سنی تو وہیں کہ وہیں انہوں نے ہاں کر دی۔ اب اس بات کے لیے نانا کو راضی کرنا رہ گیا تھا، جو ظاہر ہے آسان تو نہیں تھا۔ اس سلسلے میں نانوں نے لڑکی والوں سے بات کی اور کہا کہ لڑکی کو ان کے گھر لے کر آئیں، تاکہ وہ خود بھی گھر دیکھ لے اور اپنے ہونے والے شوہر سے بھی ایک بار ملاقات کر لے۔ اور یوں وہ دوسری دفعہ پھر لڑکی کو لے کر آئے۔ جاتے ہوئے لڑکی کی خالہ اور لڑکی ان کے گھر میں ہی رہ گئے، کیونکہ نانا کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی اور بظاہر اخلاق میں بھی انہیں بہت اچھی لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی جس طرح بچوں کو پیار کیا، اسے دیکھ کر نانی امی بہت خوش اور مطمئن ہو گئی۔ انہیں اپنے فیصلے پر اب کوئی شک نہیں رہا۔ اس لڑکی نے فوراً ان کے گھر آتے ہی 2
2-3 ہانڈیاں بھی بنا لی اور پھر بچوں کے کمرے میں جا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ کی۔ نانی امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اس لڑکی کو گھر لے آئے۔ رات گئے نانا ابو جب گھر آئے تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ نانی امی نے بات بتائی کہ جاننے والے کی بیٹی ہے، بہت اچھی ہے، دیکھیں نا بچے ان سے کتنا جلدی گھل مل گئے ہیں، اور پھر بے تحاشا تعریفوں کے پل بھی باندھ دیے۔ پھر اس لڑکی کو چپکے سے کھانا پروسنے کا کہا۔ اس لڑکی نے بڑے سلیقے کے ساتھ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور نانا کی پلیٹ خود سرو کی، اور پھر نانی امی نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو نانا کے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ ہلکی پھلکی بات چیت چلتی رہی اور پھر اس لڑکی کی خالہ نے جانے کی اجازت مانگی۔ نانی امی نے کہا کہ اب اکیلی نہیں جا سکتی، کافی رات ہو گئی ہے۔ نانا سے اصرار کرنے لگیں کہ انہیں گھر تک چھوڑ آئے، تو وہ فوراً تیار ہو گئے، گاڑی نکالی اور انہیں گھر چھوڑ آئے۔ واپسی پر نانا ابو کا خوشگوار موڈ دیکھ کر ان سے بات شروع کی، اور پھر جب انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں اصل بات بتائی تو نانا نے حیرت سے اپنی زوجہ کی جانب دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر برہمی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تو نانی امی نے مطمئن ہو کر مزید بات کی، لیکن انہیں حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب پوری بات جاننے کے بعد نانا ابو کا رد عمل بہت نارمل رہا۔ وہ بھڑکے نہ ہی غصہ کیا، بلکہ ان کے دل کا چور پکڑا گیا تھا۔ جانے کی اسے لمحے نانوں کے دل کو جھٹکا سا لگا، لیکن جلد ہی اپنے بچوں کی خاطر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ ایک طویل رفاقت کو اس طرح کسی تیسرے کے ساتھ بانٹ لینا، اور وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے، اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن اب ان کی زندگی کی پتنگ مزید کتنا عرصہ اڑ سکتی تھی، وہ یہ سوچ کر مسکرانے لگی۔ دو آنسو ان کے پلکوں سے ٹوٹ کر ان کے گالوں پر پھیلتے چلے گئے، جنہیں انہوں نے کمال ضبط کے ساتھ پونچھ لیا تھا۔ گھر کی خوشیوں کو دوبارہ لانے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انہوں نے خود کو باور کروایا اور پھر اس مقصد کے لیے اپنی کمر کس لی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو ذہنی طور پر ایک نئی ماں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ دونوں بچوں کا رد عمل نارمل ہی تھا، کیونکہ آنے والے بھی انہیں خیر نہ لگی، بلکہ وہ ان کا دل آنے سے پہلے ہی کافی حد تک جیت چکی تھی۔ سارے معاملات انتہائی کلیئر تھے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ مانگی جو انہیں مہینے کے اندر ہی مل گئی۔ بالآخر وہ دلہن بیا کر اپنے گھر لے آئے، اور توقع یہی تھی کہ جو جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن نانی امی کی توقعات ان کی زندگی میں ہی ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی تھی۔ آنے والی نے پہلے دن سے ہی اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ غریب گھر کی لڑکی کا دماغ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ وہ صبح ناشتے سے رات کا ڈنر تک اپنے کمرے میں کرتی اور اے سی والے کمرے سے یہ کہہ کر باہر نہ نکلتی کہ گرمی بہت ہے اور اس کا دل گھبراتا ہے۔ حالانکہ وہ اس گھر سے آئی تھی جہاں پر کوئی اے سی تو نہیں تھا، نہ ہی لائٹ جانے پر ان کے گھر میں یو پی ایس لگا ہوا تھا۔ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر مچھر مکھیوں کی بہتات تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہی اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہی رہنے کے لیے آ گئے، اور پورا دن اے سی چلا کر اس کمرے کے اندر ہی پڑے رہتے، یا پھر ان کی پسندیدہ جگہ کچن تھی جہاں وہ سارا دن نوکروں پر حکم چلاتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہ کچھ پکواتے رہتے۔ یہاں تک کہ نانی امی کا پرہیزی کھانا بھی ان کی فرمائشوں کی زد میں آ کر کئی بار لیٹ ہو گیا۔ اس لڑکی نے آتے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وہ کچن میں کام نہیں کرے گی، تو ان کے نانا ابو نے فوراً ہی ایک ملازمہ کا انتظام کروا دیا جو گھر اور کچن دونوں کو دیکھنے لگی۔ نانی امی کا دل ہلنے لگا تھا، پورے گھر کا نظام بدل کر رہ گیا۔ آنے والے کے رویے اور طریقہ کار انتہائی پریشان کن تھے۔ انہوں نے پہلے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اسے یاد دہانی کروائی کہ اسے کس مقصد کے تحت بیاہ کر لائے ہیں، لیکن وہ تو پروں پر پانی ہی نہیں ڈالنے دے رہی تھی۔ اس نے صاف منہ پر کہہ دیا کہ وہ کسی کے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، نہ ہی وہ بچوں سے بات کرتی اور نہ ہی انہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتی، بلکہ اب تو نانا ابو بھی نانی امی کی طرف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ پہلے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی تاریخ یاد رہتی تھی، اور اب یاد کروانے پر بھی وہ بر وقت انہیں ہاسپٹل نہ لے کر جاتے۔ گھر تو گیا، خاوند بھی ان کی زندگی میں ہی پرایا ہو گیا۔ اس بات نے نانوں کو اتنا صدمہ دیا کہ وہ چارپائی کے ساتھ لگ گئی، اور پھر مرنے سے کچھ دن پہلے وہ اپنے جیٹھ کے گھر گئی اور ان کے بڑے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے آئی، اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ میری بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے جیٹھ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے، اور زبان دے ڈالی اس رشتے پر نہ تو جٹھانی کو اعتراض تھا نہ ہی ان کے بیٹے کو۔ یوں گھر آ کر اپنے بستر پر ایسا لیٹیں کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پائی۔ میری والدہ سکینہ اپنی ماں کو کھو چکی تھی، اور والد ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی میں کہیں موجود تو نہیں تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے انتہائی لاپرواہ ہو گئے تھے، اور ہر وقت اپنی بیوی کے آس پاس ہی گھوما کرتے، اور اسی کی بات سنتے۔ وہ اگر کہتی کہ رات ہے تو وہ بھی کہتے کہ رات ہے، وہ جو بھی کہتی اس کو مان لیتے۔ اگر وہ کہتی کہ بچے تنگ کرتے ہیں تو نانا ابو ان کی بات پر آمین کرتے ہوئے دونوں بچوں کو نہ صرف ڈانٹتے بلکہ وہ کئی بار ان پر ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے۔ دونوں بچوں کے لیے اپنے والد کا یہ رویہ انتہائی پریشان کن تھا کہ جس باپ نے کبھی ان پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، آج وہ انہیں کسی کے کہنے پر بے دریغ مار رہا ہے۔ دونوں بچوں کے دل میں سوتیلی ماں کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، وہ بس خاموشی سے اپنا وقت گزارنے لگے۔ لیکن جب ان کے سوتیلے بہن بھائی پیدا ہو گئے تو سوتیلی ماں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ اپنے تایا ابو کے گھر چلے آئے۔
ان کے والد نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، نہ لینے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی خرچہ ہے، نہ پانی دیا ہے لیکن تایا تائی ان کا خیال ایسے رکھتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے دل پر لگے زخم بھر گئے تھے اور وہ جلد ہی زندگی کی طرف لوٹنے بھی لگے تھے، لیکن اس کے باوجود میری ماں یہ بات کبھی بھی بھول نہیں سکی کہ اپنے گھر ہوتے ہوئے وہ دونوں بہن بھائی دوسروں کے در پر پلتے رہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور پھر امی نے اپنے کالج کی تعلیم مکمل کی تو تائی امی نے ان کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے کا سوچا اور اس مقصد کے لیے نانا ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح سے آئے جیسے کوئی مہمان آتا ہے۔ والدہ اس دکھ کو بھی آنکھیں بند کر سہی۔ زندگی پرسکون گزرنے لگی۔ میری دادی نے اپنے تمام بیٹوں کی شادی کر کے انہیں علیحدہ کر دیا، لیکن صرف امی اور ابو کو علیحدہ کرنے کا حوصلہ نہ کر پائیں، اور امی نے بھی انہیں چھوڑنے یا الگ گھر میں جانے کی ضد نہ کی۔ ان کے تمام بچے جن کی شادی بڑے بیٹے کے بعد میں ہوئی تھی سبھی صاحب اولاد ہو گئے، لیکن امی ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہ سن سکی تو دادی کو تشویش ہونے لگی۔ لیکن پھر یہ معاملہ دب گیا۔ جب پھپھو رقیہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو کچھ ماہ کے بعد پتہ چلا وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور مکمل طور پر اندھی ہیں۔ یہ غم جہاں پر دادی کی بیٹی پر ٹوٹا تھا وہاں اس غم میں دادی بھی نڈھال ہو گئی، لیکن ابھی قیامت باقی تھی۔ بیٹی کے اندھے پن کا پتہ چلنے کے بعد ہی ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ دادی یہ سب برداشت نہ کر سکی اور انہیں سکتہ ستاری ہو گیا۔ انہوں نے ہنسنا کھانا پینا سب کچھ بھلا دیا اور بس چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ امی کا یہ حال دیکھ کر بہت دل دکھتا۔ امی بہت رویا کرتی، پورے گھر کی ذمہ داری بھی ان پر آن پڑی۔ اکثر ہی رشتہ دار گھر میں آتے تو انہیں دبے الفاظ میں سبز قدم کہتے، ایسے میں دادی انہیں بہت غور سے دیکھتی اور یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب امی کی نگاہیں زمین پر گڑ جاتی۔ پھر ان مشکل لمحوں میں قدرت کو امی پر رحم آ گیا اور وہ امید سے ہو گئی۔ انہیں لگا کہ تازہ ہوا کا جھونکا ان کی زندگی میں آ گیا ہے، گھر کا ماحول پہلے جیسا ہو گیا، اور جب اللہ نے مجھے ان کی گود میں ڈالا تو وہ مجھے دیکھ کر اپنے تمام غم بھول گئی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی انہوں نے مجھے سب سے پہلے دادی کی گود میں ڈالا تو میری ننھی قلقاریاں دیکھ کر وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری امی کو میری وجہ سے وہ مقام مل گیا جس کی وہ شادی کے بعد کی متمنی تھی۔ امی جب مجھے لے کر ہاسپٹل سے گھر آئی تو اگلے دن ہی پھپھو رقیہ اپنی نابینا بیٹی کے ساتھ الگ پوشن میں رہنے کی ضد کرنے لگی۔ امی نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی طور پر بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو مجبوراً انہیں سیکنڈ فلور پر پوشن بنا کر دے دیا گیا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئی۔ وہ اپنا الگ تھلگ رہنے لگی، یہاں تک کہ اپنا کھانا پینا بھی الگ کر لیا، لیکن اس کے باوجود امی ان کا بہت خیال رکھتی، انہیں کسی بھی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیتی۔ جو کپڑے جوتے اپنے لیے خریدتی وہی ان کے لیے بھی لے کر آتی، وہ جو بھی کھانا بناتے سب سے پہلے ان کا حصہ نکال کر باقاعدہ انہیں دے کر آتی۔ دادی امی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں انہیں بہت دعائیں بھی دیتی، لیکن خدا جانے میری مخلص ماں کو یہ دعائیں کیوں نہ لگتی۔ جب میں 5 سال کا ہو گیا تو ایک دن ہمارے گھر میں کچھ رشتہ دار خواتین آئیں اور انہوں نے امی سے دوسرے بچے کے بارے میں ہنستے ہنستے پوچھا کہ وہ اتنی لمبی فیملی پلاننگ کر کے کیوں بیٹھ گئی ہے۔ ان کی بات پر امی حیران رہ گئی، میں تو کوئی فیملی پلاننگ نہیں کی۔ تو وہ ہنسنے لگی کہ پھر بغیر فیملی پلاننگ کے اب تک دوسرا بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا۔ یہ بات دادی کے دل کو لگی اور وہ تشویش بھری نظروں سے امی کو تکنے لگی۔ خدا خدا کر کے گھر کا ماحول کسی جھیل کی مانند پرسکون ہوا تھا کہ پھر کسی نے کنکر مار کر اس میں بونچھال پیدا کر دیا۔ دادی کے ہاتھ ایک موضوع آ گیا کہ مزید بچے کیوں نہیں ہو رہے۔ اٹھتے بیٹھتے امی کو پریشرائز کرنے لگی کہ اب دوسرے بچے کی کوشش کرو۔ اس دوران 2 سال مزید گزر گئے تو تائی امی کی برداشت جواب دے گی اور انہیں لے کر وہ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ پہلے بچے کی ڈیلیوری کے دوران کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ وہ دوبارہ کبھی یہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ گھر کے ماحول پر اس خبر کا بہت برا اثر پڑا۔ دادی امی کے ساتھ کھچی کھچی سے رہنے لگیں اور بات بات پر ان پر طنز کرنے لگیں۔ ایسے میں ماموں امی کا بہت خیال کرتے، انہیں ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ جوان جہاں انسان تھے لیکن وہ جاب نہیں کرتے تھے۔ امی نے کئی بار انہیں جاب ڈھونڈنے کی طرف توجہ دلائی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنا الگ گھر بنا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ان کا سسرال کا گھر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کبھی ان کے بھائی کا تانا انہیں ملے یا ان کے بھائی کو کوئی نگھٹو بول کر ان کا دل دکھائے۔ امی نے اپنی تمام تر کوشش کر ڈالی لیکن سلیم ماموں کسی طور پر بھی امی کی بات نہیں مانی۔ البتہ ان کے گھر میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ کوئی بھی سودا سلف منگوانا ہوتا یا کوئی بھی کام کروانا ہوتا تو سلیم ماموں کسی الادین کے جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاتے اور وہ کام منٹوں میں کر دیا کرتے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے گھر کے سبھی لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اس گھر میں رہنا کسی کو بھی برا نہیں لگتا تھا۔
ماں سوائے امی کے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر کے ملازم بن کر رہ جائے، لیکن سلیم ماموں امی کے بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتے، اور امی بھی کہہ کر تھک چکی تھی، اس لیے وہ اس معاملے میں اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میں جب 10 سال کا ہو گیا تو ایک نئی افتاد امی کے گلے آن پڑی۔ دادی نے ابو کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ ابو کو دو ٹوک الفاظ میں کہنے لگیں کہ یہ تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، تو کیا تم بھی ایک ہی بچے پر گزارا کرو گے؟ اس کے نصیب میں مزید بچے نہیں ہیں، لیکن تمہارے مقدر میں تو مزید اولاد ہے، لہٰذا تمہیں دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے۔ ابو اکثر دادی کی بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلے جایا کرتے، لیکن پھر وہ جب دیکھتے کہ ان کی دال نہیں گل رہی تو وہ اٹھتے بیٹھتے امی کا لحاظ کے بغیر یہ باتیں کرنے لگتی، جانے بغیر کہ ان باتوں کو سننے کے بعد امی کس قدر دکھی ہو جاتی۔ ان کا تو کوئی میکا بھی نہیں تھا کہ جہاں پر جا کر وہ اپنا دکھ شیئر کر سکتی۔ نانا ابو کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے انتقال کے بعد ان کا اپنے ہی گھر میں جانا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی سوتیلی ماں نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ اکثر چپ چاپ دادی کی باتوں کو سن کر آنسو بہا دیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی پلٹ کر انہوں نے دادی کو جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ انہیں ہمیشہ اپنا محسن سمجھتی تھی کہ انہوں نے اس وقت انہیں سہارا دیا جب وہ دونوں بہن بھائی بالکل کھلے آسمان تلے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے جوان ہونے تک اپنے گھر کے ماحول کو ایسا دیکھا کہ جس میں دادی ہمیشہ میری ماں پر چیخ رہی ہے اور میری ماں کسی بت کی مانند ان کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ماں کے صبر کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنا صبر کیسے کر لیتی ہے۔ دادی کے لڑائی جھگڑے یوں ہی چلتے رہتے تھے، لیکن اب میری برداشت کی طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کئی بار امی کی سائیڈ لیتے ہوئے ان کے سامنے آواز حق بلند کی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بجائے امی اس بات پر خوش ہوتی کہ گھر میں کوئی ان کی سائیڈ لینے والا ہو گیا ہے، الٹا مجھ پر ہی برہم ہونے لگتی، تو میں جھنجھلا کر خاموش ہو جاتا۔ پھپھو رقیہ اب کچھ عرصے سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگیں اور ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گئی۔ ان کی بیٹی رانی کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ دادی بھی اس غم سے چور ہو گئی تھی۔ ایسے میں امی رانی کو اپنے پاس لے آئیں اور اس کی تمام تر ذمہ داری اٹھانے لگی۔ رانی جلد ہی بہل گئی، اس کی زبان پر ہر وقت امی کا نام ہوتا، بلکہ وہ میری امی کو امی ہی پکارنے لگی۔ دادی نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس دوران میری جاب لگ گئی، میری مصروفیات بڑھ گئیں۔ اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ گھر کی فضا میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ بھی مجھے جلد ہی معلوم ہو گئی۔ جب ایک دن امی نے مجھے کہا کہ دادی رانی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اچھی بات ہے یہ، تو میں نے آہستہ سے کہا، تو امی ایک دم سے بولی، لیکن وہ لڑکا تم ہو اسد۔ تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ امی خدا کا واسطہ ہے، اس نابینا لڑکی کے لیے آپ مجھے قربانی کا بکرا بنائیں گی؟ مجھے اپنی ماں پر پہلی بار شدید غصہ آیا تو امی رونے لگی۔ بیٹا یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ بالکل دادی کا فیصلہ ہے، اور ان کے آگے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتی۔ میں نے جل بھون کر کہا تو امی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ فیصلہ دادی کا نہیں، تمہارے ابو کا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسد یہ شادی نہیں کرے گا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب سوچ لو اسد، اس سفید سر کے ساتھ اگر مجھے طلاق مل گئی تو میں یہ سہ نہیں سکوں گی۔ وہ بولتے بولتے رونے لگے تو میں ان کو پیروں میں بیٹھ گیا، صرف اپنی ماں کی خوشی کی خاطر رانی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن مجھے رانی سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ شادی کی رات میری امی نے کہا کہ یہ شادی تو صرف نام کی ہے، تجھے اسے بیوی بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو امی کی یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں شادی کی پہلی رات سے الگ کمرے میں رہنے لگا۔ شادی کے ان 4 ماہ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے میں دیکھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن امی خوشی خوشی میرے کمرے میں آئی اور مجھے مٹھائی دے کر بولی کہ تو باپ بننے والا ہے۔ میں امی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نے اب تک سہاگ رات نہیں منائی وہ میرے بچے کی ماں کیسے بن گئے۔ میں غصے سے کمرے سے نکلا تو امی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں نے رانی کے کمرے کے دروازے کو ایک دھماکے سے کھولا تو وہ بدک کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سنا ہے کہ تم ماں بن گئی ہو، خیر سے کس کے بچے کی؟ کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں نے الفاظ چبا چبا کر بولے تو وہ کانپنے لگی۔ امی کے ہاتھ سے مٹھائی چھوٹ کر گر گئی۔ انہوں نے منہ کو اپنے ہاتھ سے بند کر لیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، وہ بیڈ پر جا گری۔ میں نے اسے اپنا سوال دہرایا تھا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر اس پر ہاتھ اٹھایا کہ میری والدہ نے میرا ہاتھ روک لیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک رانی نے اپنی بند مٹھی ہمارے سامنے کھولی اور روتے ہوئے کہا کہ یہ چیز جس کی ہے وہی میرے بچے کا باپ ہے۔ اس کی ہتھیلی پر تانبے کے 2 سکے رکھے ہوئے تھے، جن پر نظر پڑتے ہی میری روح لرز گئی اور امی کے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ تانبے کے یہ سکے ماموں سلیم کے استعمال میں تھے۔ انہیں تانبے کے سکے جمع کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ شوق انہیں بچپن سے تھا۔ ان کا کمرہ ان سکوں سے بھرا پڑا تھا۔ سلیم ماموں نے میرا رویہ رانی کی جانب دیکھ لیا تھا اور ایک دن رانی کو اکیلا دیکھ کر اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ جس وقت وہ دست درازی کر رہے تھے تو رانی اپنے دفاع میں ہاتھ پیر مار رہی تھی کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں یہ سکے آئے اور اس نے مٹھی بند کر لی۔ امی اور میں ساری کہانی کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ اس میں رانی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بے قصور تھے۔
اچانک رانی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے، وہ زمین پر گر گئی۔ ہم اسے لے کر فوراً ہاسپٹل بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ اس کو تو مس کیریج ہو چکا ہے۔ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا بچپن میری امی کے بچپن سے مختلف نہیں تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس پر جہاں ترس آنے لگا، وہیں ماموں سلیم پر شدید غصہ بھی آنے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں انہیں شوٹ کر دوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں غصے سے اٹھ کر سیدھا گھر جاتا ہوں اور ان کو قتل کر دیتا ہوں، لیکن امی نے میرے چہرے سے میرے دل کی بات پڑھ لی اور مجھے واسطہ دے کر چپ رہنے کا کہہ دیا، کیونکہ یہ بہت بڑی بدنامی تھی۔ اگر ہم تینوں میں سے کوئی بھی منہ کھولتا تو امی کا اس گھر میں رہنا بہت دشوار ہو جاتا، بلکہ شاید طلاق تک نوبت پہنچ جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو امی جیتے جی مر جاتی اور خاندان میں ہماری بہت رسوائی ہو جاتی۔ مجھے یہاں امی کی عزت کی خاطر چپ رہنا پڑا۔ اگلے دن ڈاکٹرز نے رانی کو ڈسچارج کر دیا تو ہم اسے لے کر گھر پہنچے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ماموں سلیم گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ رانی نے اس معاملے میں اپنا منہ سیکھ کر ہم سب پر احسان کر ڈالا۔ دادی اچانک سلیم ماموں کے گھر چھوڑنے پر بہت حیران تھی، لیکن یہ بات صرف میں اور میری امی ہی جانتے تھے کہ وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہی یہی بہتر سمجھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس بھیانک واقعے کے بعد میں نے رانی کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ گلٹ موجود تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں شادی کے بعد رانی کو اکیلا نہ چھوڑتا تو اس کے ساتھ واقعہ پیش نہ آتا۔ بحیثیت شوہر میں نے رانی کو ہر خوشی دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اسے خوش رکھ کر ہی اس تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔